کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور سے یہ بات یاد رکھیں، آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی اور استعانت بھی اللہ سے۔ تو عبادت اور استعانت کس طرح کریں گے؟ بتایا میں نے، قرآن پڑھی ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن میں جتنی دعائیں نقل کی گئی حضرت آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک، یا انسانوں کی دعا، ان تمام دعاؤں میں کسی ایک دعا میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے نام کے لیے یا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی انسان نے کسی انسان کا وسیلہ بنایا۔ سب سے پہلی دعا جو حضرت انسان نے کی ہے اپنے گناہ کی مغفرت اور تلافی کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام، قرآن نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ کہیں کوئی وسیلہ ہے؟ ورنہ دعا ہوتی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا بِوَسِيلَةِ مُحَمَّدِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسا تو قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت آدم نے دعا کی، کوئی وسیلہ نہیں۔ حضرت یونس کی دعا عام طور سے مشہور آیت کریمہ کے نام سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں ہی گناہگار ہوں۔ کوئی وسیلہ ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل کیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم کرم فرما۔ کوئی وسیلہ کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کوئی وسیلہ کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ عام انسانوں کی دعا اللہ نے نقل کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میں دنیا میں اچھائی دے، آخرت میں اچھائی دے، عذاب آگ سے بچا لے۔ کوئی وسیلہ کا تذکرہ ہے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، پوری نماز آپ پڑھ لیا آپ نے، تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، دعا کرتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کوئی وسیلہ کا تذکرہ ہے؟ قرآن کی ساری دعاؤں کو پڑھ جائیے، حدیث رسول کی ساری دعاؤں کو مطالعہ کر جائیے، قرآن و حدیث کی کسی دعا میں کسی وسیلے کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اس لحاظ سے کسی انسان کے وسیلے سے دعا مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ اسے ایک مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک انسان جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان جب اس کی روح نکلتی ہے تو روح نکلنے کے بعد وہ انسان زندہ کے ہاتھوں میں مجبور محض بن جاتا ہے۔ عصبیت کا عینہ اتار دے، تعصب و تنگ نظری کو ختم کر دے، تو اس چیز کو سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو۔ جو انسان بھی مرتا جائے جتنا بڑا ولی ادھر کیوں نہ ہو، معاملہ ان کا یہ ہے، ان کی روح نکلتی ہے، ان کی روح نکلتی ہے، ان کو غسل دینے کی نوبت آتی، تیمم کون کراتا ہے، کلف کون دلاتا ہے، غسل کون کراتا ہے، کپڑا تبدیل کون کرتا ہے، کفن کون پہناتا ہے، تابوت میں کون رکھتا ہے، نماز جنازہ اس کی کون پڑھتا ہے، قبر میں اسے کون اتارتا ہے، خود کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ زندہ انسان ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک انسان بے ہوش ہو اس کے لیے سب روا ہے، ایک انسان اگر باہوش ہو، طاقت و قوت صلاحیت صحیح سالم ہو، وہ انسان کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے عضو تناسل کو، اس کے پیشاب کے راستے کو کوئی دوسرا انسان ہاتھ لگائے، اس کا لنگی، اس کی لنگی، اس کا پائجامہ، اس کا کپڑا دوسرا اتارے، دوسرا پہنا ہے۔
اگر ان کے پاس صلاحیت ہے تو ان کو خود کر لینا چاہیے. اگر وہ خود نہیں کرتے اس کا مطلب صلاحیت نہیں ہے. تو جو انسان ہمارے سامنے موجود ہو، جن کا پورا لاش ہمارے پاس موجود ہو، وہ انسان تو ہمارے ہاتھوں مجبور محض ہے. جب ان پر ہم نے 70 من مٹی ڈال دیا وہ پاورفل ہو گئے، اب ہم ان کے مجبور محض ہو گئے. سوچنے کی بات ہے. زندہ انسان لاش ان کی موجود ہے، زمین کے بھی اوپر موجود ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہیں، تو وہ آپ کے محتاج. اور جب وہ آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اللہ سے مغفرت کی دعا کی، اللہ سے رحمت کی دعا کی، اللہ سے درجات کی بلندی کی دعا کی، اور اس کے بعد انہیں دفن کر دیا، تو آپ دفن ہو جانے کے بعد وہ آپ کی ساری مرادیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے میرے دوست کو اللہ کے واسطے غور و فکر کریں. جو انسان دنیا سے چلا گیا، ان کے اعمال کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں کچھ عمل نہیں کرتے. اگر اللہ کے نیک بندے ہیں، نم کا نومت العروس کہا جاتا، دلہن کی طرح تم سو جاؤ. ایک مثال اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی آپ کے بچے نے شادی کروائی اور بچے کو آپ نے گھر دے دیا، آپ کا لڑکا اور آپ کی دلہن گھر میں موجود ہے. 10 منٹ کے بعد ایک لڑکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بھائی دروازہ کھولی، لوٹا لینا ہے. آپ نے خلل اندازی کی. آدھا گھنٹہ کے بعد بہن جاتی ہے، بھائی بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ بھائی ذرا سا گلاس دے دیجیے. آپ نے خلل اندازی کی. اس طرح بار بار اس کو ٹوکنے جائیں گے، ظاہری شکل میں بھی لے لیجیے، تو آپ ان کے نیند میں خلل ڈال دیں. اللہ کے فرشتوں نے بزرگوں کو کہہ دیا کہ سو جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی بات مان لی جائے اور انہیں جگانے کے نتیجے میں یا آپ کے وسیلے کی بات پہنچانے کے جگا دیا جائے، تو آپ بار بار اگر کھچارن ماریں گے تو بزرگوں کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ ان کی نیند میں خلل اندازی کرتے ہیں، اندازہ لگا لیجیے. اولاً تو ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ واقعی جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، فرشتوں نے کہتے ہیں نم کنو مت العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، انہیں قیامت تک سونے دیجیے، انہیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان مجبور محض ہے تو مجبور محض ہونے کے نتیجے میں ہم ان کو کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارا کرنا بے سود و بیکار ہوتا ہے. حال یہ ہے کہ وہ انسان جو قبر میں چلا گیا وہ ہماری بات کیسے سن لیں گے جب ہمارے سامنے لاش ان کا رکھا ہوا کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ زندہ انسان آپ کے بغل میں سو رہا ہوتا ہے اور 2 آدمی چپکے بات بھی کرتے ہیں، تو سویا ہوا انسان آپ کی بات کو سنتا نہیں ہے. جبکہ چھوٹی موت سے وہ 2-4 ہوا ہے، تو بڑی موت سے 2-4 انسان جو قبر میں سو جاتا ہے، قبر کے باہر کی آواز کو کیسے سن لے گا؟ رہا ان کے حالات کا جائزہ لے لینا تو قرآن آیات کی روشنی میں غور و فکر کیجئے. جن کی ولایت کا اور جن کی بزرگی کا قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، وہ اپنے بارے میں معلومات نہیں کرتے ہیں، دوسرے کی کیا بتائیں گے. اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا، جن کی ولایت کا ڈنکا قرآن نے پیٹا ہے. سورہ کہف ان کے نام سے بالکل مشہور ہے. 309 سال ان کو سلا دیا گیا. جب ان کو بیدار کیا گیا، آپس میں لوگوں نے سوال کیا کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے بھائی؟ کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا بلکہ اس سے بھی کچھ دن ٹھہرے رہے. 309 سال ان کو یاد نہیں ہے، ایک دن بلکہ اس سے کم دن انہوں نے ٹھہرنے کا اقرار کیا ہے. تو جو اپنے بارے میں کچھ جانتے نہ ہو وہ آپ کے بارے میں کیا جانیں گے؟ یہ تو ولی کا معاملہ ہے. ایک نبی حضرت عزیر، سورہ قرآن مقدس کی ایک سورہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا. 100 سال کے لیے سلا گیا. سورہ بقرہ میں 100 سال کے لیے ان کو سلا دیا گیا. 100 سال کے بعد ان کو جگایا گیا. کہا کم لبثتا، کتنے دن ٹھہرے رہے؟ کہا ایک دن اس سے بھی کم. ایک نبی جن کو 100 سال کے لیے قرآن نے کہا کہ سلا دیا، فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے سلایا. جب ان کو جگایا گیا پوچھا کتنے دن ٹھہرے رہے؟ کہا ایک دن بھی اس سے کم. تو نبی کو اپنے بارے میں پتا نہیں ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ اس لحاظ سے جو انسان مرنے کے بعد قبر سے دوچار ہوتا ہے وہ باہر والے کے حالات سے کچھ واقف بھی نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی کریں گے کچھ ہوتا نہیں ہے. رہا مسئلہ کہ وہاں جانے سے ہماری مراد پوری ہوتی ہے، تو بابو گھاٹ میں مراد پوری ہوتی ہے، گرجا میں مراد پوری ہوتی ہے، گردوارہ میں مراد پوری ہوتی ہے، دیگر استھانوں پہ مراد پوری ہوتی ہے. یہ مراد پوری ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت کی پابندی کا مسئلہ ہے. اللہ نے وقت متعین کر دیا تو اس وقت پہ اگر وہاں نہیں جاتے وہ چیز آپ کی پوری ہوتی. اس لحاظ سے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ ہماری تمہید ہے. عقیدہ رکھنا کہ ہم ان کے واسطے سے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری مراد کو سن لے گا. ایسا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں جتنی دعائیں ہیں کئی اس قسم کے وسیلے کا ثبوت نہیں ہے. بڑے تم طرح کے ساتھ ایک بات بیان کی جاتی ہے، اسی پر اس جواب کا خاتمہ ہوتا ہے. جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کا سہارا لینا پڑتا ہے، کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے چھوٹے کا سہارا لینا پڑتا ہے. کہ ہم سی بات ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات گھستی ہے، آ جاتی ہے، انسانی فطرت آ بھی سکتی ہے.
لیکن ذرا سوچیں آپ، جو انسان وکیل ہے وہ جج سے بات کر رہا ہے، اب اگر وکیل کو جج سے بات کرنا ہو وہ کس کا سہارا لے گا؟ آپ کو جج کا سہارا، جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا سہارا لینا پڑتا ہے، وکیل تو خود جج سے بات کرتا ہے، جج کس کا سہارا لے گا؟ وکیل کس کا سہارا لے گا؟ تو جو جس کا قریب ہوتا ہے وہاں سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے میں کہاں ہوں تو میں اتنی قریب، میں زیادہ قریب ہوں، تو اللہ اتنا قریب ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا، جس کا تذکرہ آپ نے سنا کہ ایک مومن اللہ کا ولی دوست ہوتا ہے، دوست سے گفتگو کرنے میں کیا حجاب محسوس کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیجئے اور آرام سے بات کر لیجیے۔ علاوہ اس کے راہ وسیلے کا مسئلہ اختیار کر لینا، تو اندازہ لگائیے آپ کے سامنے کنواں موجود ہے، آپ کے پاس بالکل پانی موجود ہے اور پانی لبالب ہے، نکل رہا ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں، کنواں سے پانی نکالنے کا اصول یہ ہے اس میں رسی ڈالیے اور بالٹی ڈالیے، رسی اور بالٹی کا استعمال کریں گے تب بھی پانی نکالیں گے، یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی۔ پانی تو آپ کے سامنے، چلو سے پانی لیجئے، گلاس سے پانی لیجئے، کپ سے پانی لیجئے، جگ میں پانی لیجئے، استعمال کر لیجئے، جہاں جس کے استعمال کرنے کی ضرورت کر لیجئے۔ راہ وسیلے کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، بلکہ قرآن